بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ہمارا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ جب بھی فیصلہ کریں گے ادارے کریں گے، اور اس وقت سب سے سپریم ادارہ سپریم کورٹ ہی ہے۔ جس حساب سے ادھر سماعت ہوئی ہے، سماعت کا ڈیفینیٹلی میں نے ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اب مجھے جو لگتا ہے کہ پنچایتی فیصلہ ٹائپ کا یہ چیز ہونے جا رہی ہے، کوئی بیچ کی راہ اس کے اندر نکلنے جا رہی ہے۔ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں، جس میں فریقین کو باقاعدہ طور پر مشورے کے لیے اور باقاعدہ طور پر مشاورت کے لیے کل تک کا وقت دیا گیا ہے اور تفصیلی جواب مانگا گیا ہے۔ 2 سے 4 دن کی یہ سماعت رہ گئی ہے۔ اسی ہفتے یہ سماعت کم از کم مکمل ہو جائے گی، پھر یہ تفصیلی فیصلہ جو الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ خیر، ہم نے اس تفصیلات میں ڈیفینیٹلی آگے جانا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں اب مزہ آ گیا جی، اب وہ انگلش میں وضاحتیں دے رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو وضاحتیں دے رہے ہیں، بلکہ یوں کہ انگلش میں وہ معافیا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جان معاف کر دیں۔ اب ہم یو ٹرن کا لفظ نہیں استعمال کرتے، یا یو سے بھی کچھ زیادہ چیزیں ہیں۔ ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ کے صاحب کے خلاف نا پی ٹی آئی بہت سنجیدہ ہو گئی ہے۔ تھریٹ اتنا تگڑا انہوں نے دیا تھا، بہت تگڑا تھریٹ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا وجود خطرے میں ابھی یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی طریقہ چاہے استعمال کرنا پڑے، چاہے وہ جمہوری ہو چاہے وہ غیر جمہوری ہو۔ تو غیر جمہوری کا مطلب تو ڈیفینیٹلی تھا ایلیمینیٹ کرنا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل لیول پہ لے گئی نا ان کی ان حرکات گفتگوؤں کو، محسن نقوی صاحب کی دھمکیوں کو، وزیر اطلاعات پنجاب کی دھمکیوں کو، ان تمام کو بہت سیریس لیول پہ لے گئی، اور مریم نواز، مریم اورنگزیب، ان سب کے نا۔ تو انہوں نے کہا یہ رانا ثناء اللہ، محسن نقوی جو ظلم و ستم کر رہے ہیں نا، تو تمام یورپی ممالک کو ایک ڈوزیر بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اس ڈوزیر کے بعد یہ ہو رہا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمام یورپین ممالک، امریکہ سمیت، یہ تمام ان افراد کو غیر پسندیدہ شخصیت قرار دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان کی 2/3 میجورٹی کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ریکویسٹ کر رہی ہے امریکہ اور یورپین کمیونٹی سے کہ یہ افراد رانا ثناء اللہ، محسن نقوی اور یہ دیگر وہ افراد جو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، جنہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو انسانوں کے بنیادی حقوق کا پامال کر رہے ہیں، ان تمام افراد کو غیر پسندیدہ شخصیت یہ ممالک امریکہ اور یورپین کنٹریز قرار دیں، اور نہ صرف ان کو قرار دیں بلکہ وہ جو پرسونا نان گریٹا کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، انہوں نے کہا ان کا وہ رکھیں، اور ان کو نہ ویزے ملیں، نہ ہی یہ دوسرے ممالک کے اندر جا سکے مستقبل میں۔ تو جب یہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے ڈوزیر بھی جاری کر دیا۔ تو موصوف رانا ثناء اللہ صاحب نا انگلش میں اپنی وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی معافیا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو عمران خان کو کہا تھا اس کا وجود، پولیٹیکل وجود ختم کرنا ہے، میں نے تو اس کا پولیٹیکل وجود کرنا ہے۔ ارے بھائی آپ کی بات مانو تو غیر جمہوری طریقہ کون سا ہوتا ہے پولیٹیکل وجود ختم کرنے کا؟ وہ جان سے مارنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کوششیں تو ساری آپ یہی کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خود اقدام قتل کی جو وزیر آباد کو، اس میں آپ نامزد ہیں۔ عمران خان آپ کو ہر جگہ پہ ماسٹر مائنڈ کہتا ہے، تو وہ سارے طریقے ہی کر رہے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان آپ کی ہر پلاننگ پہ آگے سے آ جاتا ہے، وہ ہونے سے پہلے بتا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں او ہو اب کیا کریں، جتنی دیر میں آپ دوسرا پلان بناتے ہیں عمران خان پھر اس کے آگے آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ تو بہرحال تھینک یو، آپ کی انگلش انٹرنیشنل کمیونٹی کو سنانے کے لیے شاید بہتر ہو جائے کہ آپ اپنی پوزیشن ان کے سامنے، اللہ کرے آپ کی پوزیشن ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے آج عدالت کی سماعت پہ نا یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ، جنہوں نے الیکشن کی ڈیٹ ملتوی کی ہے، بڑا زبردست قسم کا اپریشیٹیو اچھا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ تو چلے اس وقت ملک کو نا، عوام کو، کہ عدالت میں آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، یہ چور راستہ کیسے اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہ فواد چودھری صاحب نے کہا، اور درخواست کی ہے فواد چودھری صاحب نے، مطالبہ کیا، درخواست کی ہے فواد چودھری کہ انتخابات والے مقدمے کو نا، کم از کم اس والے مقدمے کو یوٹیوب پہ نشر کر دیں براہ راست، تاکہ لوگ دیکھیں، عام لوگ دیکھیں کہ حکومتی وکلا کس قدر مشکل میں ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ نہیں چل رہا آخر کہنا کیا ہے۔ یہ عدالت کے سامنے، دنیا کے سامنے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ریاست فیل ہو چکی ہے، ہم دہشت گردوں کے آگے یرغمال بن چکے ہیں۔ اور بڑا بہترین مطالبہ، یہ پورا ہو نہ ہو، یہ درخواست منظور ہو نہ ہو، بڑا ہی بہترین مطالبہ کہ اس کو یوٹیوب میں براہ راست کیا جائے۔ کیونکہ میں بتاؤں یہ بھی کیوں کہا گیا کہ آپ کہیں گے کہ یار ٹی وی پہ تو آ رہا تھا، یوٹیوب پہ کیوں دکھائے؟ ٹی وی بلیک آؤٹ ہے، بلیک آؤٹ نہیں کمپریسڈ ہے ٹی وی کا، کیونکہ بھائی پیچھے بہت بڑی گیم ہے۔ پیمرا شیمرا کچھ چیزیں ریٹن آرڈر میں نہیں دے رہی ہے، وہ زبانی فون کر کے بتا رہی ہے ٹی وی والوں کو۔ ٹی وی وہی رپورٹ کر رہا ہے جو کہا جا رہا ہے۔
یہ پوزیشن ہے اس وقت جس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ٹی وی وہی رپورٹ کر رہا ہے جو اس ٹی وی کو کہا جا رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ یوٹیوب پہ براہ راست چلائیں, ذرا دیکھیں تو صحیح. اب آج سپریم کورٹ کی سماعت مکمل ہو گئی. آج کی سماعت آخری الفاظ تو خیر بہت ہی کمال تھے جس پہ انہوں نے کنکلوژن دیا, لیکن میں نے کچھ الفاظ, میں نے سارا دن آپ کو کور کرتا رہا تو میں نے کہا میں ذرا بتا دوں جو میرے لیے بڑے میننگ فل تھے نا. تو الیکشن کمیشن, جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج دلائل دینے تھے تو پہلے جو صبح پیش ہوئے تھے قاضی صاحب, تو ان کے متعلق تو کہہ دیا کہ جی آپ پیش نہیں ہو سکتے, وہ چلے گئے جی. تو عدالت نے سوال کیا نا الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عدالتی سوالات پر میں نے الیکشن کمیشن سے ہدایات لی ہے. 8 اکتوبر کی تاریخ عارضی نہیں ہے, ہر حال میں 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے, یہ الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے. عدالت نے کہا کہ انتخابی شیڈول پر عمل درآمد کیا آپ نے شروع کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں, ہم نے انتخابی شیڈول پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا. عدالت نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو, یعنی الیکشن کمیشن کو, کہ آپ آئینی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. عدم تعاون پر صرف اداروں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے, تو آپ نے پورا شیڈول ہی منسوخ کر دیا. اس سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عدالت آتے جب ادارے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. آپ ادارے گئے ہی نہیں, آپ نے خود ہی سے فیصلہ کر لیا اور یہ بحران کھڑا کر دیا. آپ کو وہاں چاہیے تھا صرف ایک رپورٹ پر, صرف ایک ایجنسیوں کی رپورٹ پر آپ نے الیکشن کو 6 ماہ کے لیے انتخاب کے لیے آگاہ کیا ہے. تو عدالت بھی پورا سٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی جی, یہ میں آپ کو بتا دوں. مگر کرے گی پنچایتی فیصلہ, یہ جملے میرے یاد رکھیے گا. عدالت نے کہا آئین 90 روز میں انتخاب کا کہتا ہے, جب آپ کو معلوم تھا کہ 90 روز میں انتخاب نہیں ہو سکتے تو 30 اپریل کو کیوں پیش کی تھی آپ نے؟ یعنی 30 اپریل کو آپ نے الیکشن کی تجویز کیوں دی پھر, جب 90 روز کے اندر نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی بدنیتی تھی بیچ میں, آپ پلان کچھ اور کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا جی, یعنی ایک آئی واش تھا آپ نے 30 اپریل کی شکل میں دی. عدالت نے یہ ورڈ استعمال کیا. آپ نے صدر سے مشاورت کیوں نہیں کی جب صدر نے آپ کو یہ تاریخ دی تھی؟ تو ظاہری بات ہے جو تاریخ دے رہا آپ اس سے مشاورت کرتے, اس سے پوچھ لیتے. اچھا چلے یہ بتائیں, کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل سد بدھ ہو گئے, کوئی جواب نہیں دے سکے. عدالت نے جگہ پر ٹریپ بھی کیا انہیں. انہوں نے کہا کیا آپ کو پیسہ اور سیکورٹی مل جائے الیکشن کمیشن کا, کیا 30 اپریل کو آپ الیکشن کرا لیں گے؟ انہوں نے کہا جی 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 بالکل کرا لیں گے. پوچھ لے گا جی, پوچھ کے بتا رہے ہیں آپ کو, بالکل 30 اپریل کو ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن نے کہا اچھا, تو اس کا مطلب ہے اب معاملہ چلا گیا حکومت کی طرف نا, تو حکومت کو الیکشن کمیشن بہت اچھے سے بنا سکتی ہے. پیسہ حکومت نے دینا ہے, سیکورٹی حکومت نے دینی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, حکومت ہی بھاگ رہی ہے. تو میں نے آپ کو ماسٹر پلان بتا دیا کہ اگر کسی کو شک ہو نا, کسی کو شک ہو تو قادر صاحب کے وکیل ہونے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر صبح پیش ہوا ہے, اور وہ پہلے مشیر وزیر اعظم تھے, باقاعدہ استعفیٰ دیا صبح انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پیش ہوئے ہیں. پھر عدالت کا نہیں, جو کل سواتی صاحب کر رہے تھے نا, حامد علی خان جو پیش ہوئے, وہ ہمارے سامنے بحث کو جاری رکھیں, وہ سماعت کے اندر اپنے دلائل دیں. آپ نہیں کہتے جس پہ وہ غصے ہو کے چلے گئے تھے. تو اگر کسی کو ہے تو ان کو یہ شک بھی ختم ہو جانا چاہیے. عرفان قادر صاحب کی بات کروں تو عرفان قادر کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنا وکیل دیا تھا الیکشن کمیشن کو لڑنے کے لیے. اچھا, اختتامی ریمارکس بہت عام تھے. انہوں نے کہا, بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمیں یقین دلایا کہ عمران خان کی طرف سے کمٹمنٹ بھی ہوگی. یعنی اگر 6 مہینے کی دیکھ نہ ہو تو اس سے پہلے کی کوئی ڈیٹ ہو جائے کہ عمران خان صاحب کمٹمنٹ دیں گے کہ کوئی لوگوں کو لے کے باہر نہیں نکلیں گے یا پبلک گیدرنگ نہیں کریں گے اس حوالے سے احتجاج کے طور پر. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا میں عمران خان صاحب سے ریٹرن لے کے آؤں گا, یقین دلایا انہوں نے مجھے. دوسرا, عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی ہدایت کر دی کہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ سے مشاورت کر کے تفصیلی طور پر بتائی. یعنی عدالت 2 سے 4 دنوں میں یہ سماعت مکمل کر کے اس کو آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہی ہے. اسمبلی میں بل منظور ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا ججوں کے پر کاٹنے کے حوالے سے آگے تو جس طرح یہ ذلیل ہوں گے اس بل کی باری, تو اب دیکھے گا تو سپریم کورٹ میں لفظ چٹکی استعمال کیا, اسی طرح سپریم کورٹ اس بل کو اڑا کے رکھ دے گی. سو موٹو کے اختیارات کے حوالے سے کتنے دنوں میں اس کے اندر وہ ہونا ہے, یہ سب چیزوں کو اڑا کے رکھ دے گی. بلاول نے آج انتہا کر دی, چیف جسٹس کی توہین کی انتہا کی ہے. انہوں نے کہا کون سا اختیار چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ اکٹھے کرنے کا دیتا ہے؟ فرعون کا ہے. انہوں نے کہا فرعون کی طرح بیٹھ کر یہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو فرعون کا بلاول ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا افتخار چودھری اور ثاقب نثار سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے, ہم نے کئی بار دیکھا کہ سپریم کورٹ آئین کو توڑتی رہی ہے. یہ جملے پہلی بار سپریم کورٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ ماشاء اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بلاول صاحب اپنی حدود کو بہت زیادہ کراس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. میں اس سے زیادہ اس پہ کیا کمنٹ کروں, لیکن بہرحال
سنگین توہین عدالت کی ہے، اور یہ سب ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔